ہاں اگر ہمارے گھر کے اندر ہمارا ابا بھی اگر قرآن و شریعت کے خلاف ان کا عقیدہ ہوگا، ان کا کام ہوگا، تو عبداللہ سالم اس کی اصلاح کرے گا اور کہے گا کہ ابا آپ کا یہ کام شریعت کے خلاف ہے، آپ کا یہ عقیدہ شریعت کے خلاف۔ ابھی فیفا ورلڈ کپ ہوا، سارے لوگ واہ واہ کرنے لگے۔ اچھی بات بھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے شروعات کی، بہت اچھی بات ہے۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب کے ذریعے سے کئی لوگ کلمہ پڑھے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں پر اگر میڈم پاڈوکون نہیں جاتی، گئی ورلڈ کپ اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور جناب بھارت کی ایک ڈانسر نورا فتح، وہ ڈانس کی، وہ غلط ہو گیا نا، وہ تو شریعت کے خلاف ہے، تو اس لیے شریعت کے خلاف ہے تو ہم اس کی نندا کرتے ہیں۔ ہمارے بھارت میں ڈانس کرنے والے مسلمان بچے، ڈانس کرنے والی بچیاں، اسلام کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے، اس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے ان سب چیزوں کی کرنے کی۔ اصل میں ہم مسلمان یقیناً اپنی شریعت سے، اپنے قرآن سے اور اپنی اسلامک زندگی سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہو رہے ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آئے دن کوئی نہ کوئی جناب ہمارے خلاف کچھ بول دیتا۔ یہی لفظ جہاد کا میٹر لے لیجئے، لفظ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق لفظ جہاد، لو مینس پیار، جہاد مینس جنگ، لو کا جنگ، یہ دیکھ لیجئے، لو کا جنگ، لو محبت کی جنگ، محبت بھی اور جنگ بھی، ایک طرف پیار ایک طرف جنگ ہے۔ پہلی بات تو یہ جملہ ایک دوسرے کی جگہ پر فٹ ہی نہیں ہو رہے۔ لو مینس پیار، جنگ مینس جہاد مینس جنگ، لفظ جہاد وہ لوگ اس معنی میں لیتے ہیں کہ جتنے بھی مسلم لڑکا ہیں یہ غیر مسلم بچیوں کو زبردستی ان کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں اور پھر ان سے شادی کرتے ہیں۔ بتا کوئی پاگل ایسا ہے کہ کوئی مسلمان لڑکا کسی سے کہے گا کہ ہیلو میڈم، مائی نیم از عبداللہ، I want to marry you، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، because I love you، کیونکہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں، ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی بھی لڑکی یوں کہے گی ہاں میں بھی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جبکہ ہمارا دھرم کچھ اور ہے، سامنے والی کوئی لڑکی اور ہے، کوئی بھی کہے گی؟ بالکل نہیں کہہ سکتی، بلکہ وہ کئی سال سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے، ایک دوسرے پر مرتے مٹتے، دنیا سے بے گھر ہو کر، دنیا سے بے خبر ہو کر، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر تب شادی کرتے۔ وہی جناب وہی ساونت میڈم، راکھی ساونت، شاید بتا کتنی منہ پھٹ لیڈی ہے وہ، کسی سے ڈرتی نہیں ہے، جو بات بولنا ہوتا بول دیتی۔ بتائیے اس کو کوئی وہ عادل درانی کیا ہے نہیں ہے، وہ مسلم ہے کہ نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب، لیکن وہ آدمی راکھی کو لے کر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، نکاح پڑھ رہا ہے۔ کیا وہ عورت کیا اس کو دھتورا سنگھا دیا تھا؟ کیا اس کو عقل نہیں تھا کہ میں ایک لڑکے سے، مسلم لڑکے سے شادی کر رہی ہوں؟ اس کے اوپر کون سی پریشر تھی؟ کس نے مجبور کیا تھا اس کو؟ خدا کی قسم ان واقعات کو لے کر اسلام کو بدنام مت کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کا عقیدہ وہی تھا تو اسلام کے مطابق اس کا نکاح ہوا ہی نہیں۔ تم تو کہتے ہو کہ لفظ جہاد ہے، اسلام کہتا ہے کہ کسی بھی مسلم لڑکے کا کسی بھی غیر مسلم بچی کے ساتھ نکاح تو دور کی بات، بلکہ غیر مسلم کیا، کوئی بھی مسلم لڑکا کسی مسلم لڑکی سے اگر کوئی رشتہ جوڑتا ہے، غیر مسلم دور کی بات، مسلم لڑکا بھی، لڑکا لڑکی آپس میں ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں یا پھر جناب ڈیٹنگ پہ جاتے۔ ڈیٹنگ کا مطلب آؤ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کافی شاپ چلیں، کافی پیئیں گے، بائک پہ بٹھا کر گھماتے ہیں، شاپنگ کراتے ہیں۔ کب کراتے؟ جبکہ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، ڈیٹنگ کراتے۔ یہ ڈیٹنگ کم ہے، یہ جناب چیٹنگ، بلیک میلنگ ہے، یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ مسلم لڑکا، مسلم لڑکی جب ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، جب پرمیشن نہیں ہے، جب اللہ کا قرآن کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، سماج کی بیٹیاں نگاہیں نیچی رکھے، سماج کے کسی لڑکے کو تم نہیں دیکھ سکتے، سماج کے مسلم لڑکوں سے قرآن کہتا ہے سماج کی تم کسی بیٹی کو نہیں دیکھ سکتے ہو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہیں نیچی رکھے ہو، تو پھر جناب یہ شادی تو دور کی بات ہے۔
کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر لفظ جہاد ہے. کوئی بھی مسلم لڑکا کسی بھی غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرتے تو فوراً کہہ دیتے ہو کہ بھئی یہ لفظ جہاد ہے. بھارت کے قانون میں جائز ہے، بالغ ہو، مسلم لڑکا ہو، غیر مسلم لڑکی ہو، بھارت کے قانون میں جائز ہے، نکاح شادی کر سکتے ہیں، میرج کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کے قانون کے اندر میں یہ جائز نہیں. اسلام تو صاف کہتا ہے تو نکاح ہی جائز نہیں، نکاح ہی الاؤ نہیں ہے. چاہے وہ عادل خان کرے، چاہے وہ جناب وہ ایکٹرز جو جن کا بھی شاید سوسائڈ کر لیا، جس نے جو مر گئی، جس کا انتقال ہو گیا، وہ کرے، یا وہ ممبئی کا، دلی کا وہ آفتاب کا میٹر ہو جس نے 37 ٹکڑے کے کسی بچی کو، چاہے وہ ہو کوئی بھی ہو، اس کی اجازت ہی نہیں، پرمیشن نہیں. خواہ مخواہ ان چیزوں کو لے کر مدعا بنا لینا، بہانہ بنا لینا کہ نہیں اسلام کے اندر لفظ جہاد ہے. ان چیزوں کو لے کر بڑے بڑے گرو لوگ بیان دے دیتے ہیں. آج کیا بیان دیا ابھی ہمارے گرو جی نے، RSS کے موہن بھاگوت جی نے، کہ اسلام کٹرتا والا مذہب ہے. اسلام میں کٹرتا ہے، بتائیے کہاں پر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے 1450 سال پہلے آپ کو نبوت دی گئی. محمد رسول اللہ کو 1400 تقریباً 90 سال پہلے آپ اس دنیا میں آئے. کیا آپ ظالم بنا کر بھیجے گئے تھے؟ کیا آپ کو کوئی سپر پاور دی گئی تھی؟ کیا آپ کو کوئی شکتی دی گئی تھی کہ اے محمد جو تمہاری بات کو نہ مانے تم ان کے سامنے میں سخت ہو جانا، ان کو ڈرا دینا، ان کو دھمکا دینا، اور اگر نہ مانے تو پولیس کے ذریعے سے، اس وقت کے پولیس کے ذریعے سے اس کو جیل کڑا دینا، جیسا آج آپ لوگ کرتے ہیں بھارت کے لوگوں. اگر کوئی مسلمان اپنے قرآن کی شریعت کی بات کرتا ہے، اس کو اس دیش سے بھگا دیتے ہو، اس دیش میں آنے سے پابندی لگا دیتے ہو. جب کوئی قرآن کی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر تہمتیں ڈال کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہو کہ نہیں یہ قرآن کی کیوں بات کرتا، یہ اللہ کے نبی کی بات کیوں کرتا ہے. انہیں ڈراتے اور دھمکاتے ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو ڈرایا، کسی کو دھمکایا؟ بتائیے. 13 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے ساتھ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنا کسی اجر کے، آپ نے بنا کسی ظلم و زیادتی کے اللہ کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کی. صلہ میں کیا ملا؟ آپ طائف کے میدان گئے، محمد رسول اللہ طائف گئے، وہاں پر آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بتاؤ دنیا والوں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے اعلان کیا تھا تو اس وقت آپ کے اوپر پتھر پھینکے گئے تھے کہ نہیں پھینکے گئے تھے؟ جنگ بدر میں، جنگ احد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن سے خون نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ دنیا والوں، اگر محمد رسول اللہ ظالم ہوتے، آپ کے پاس کوئی شکتی ہوتی، آپ اگر طاقتور ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 23 سال نہیں لگتے، بلکہ محمد رسول اللہ کو جب نبوت ملی، جب وحی دی، وحی پہنچائی گئی، سب سے پہلے وحی ملی اور یوں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. دنیا والے پڑھو ان آیات کے مطالب کیا ہیں. کہیں پر بھی ایک لفظ سے یہ پروف ہو رہا ہے کہ اسلام کٹرتا کو بتاتا ہے. دوسری جگہ پر یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک للمؤمنین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 2-3 چیپٹر میں 2-3 مرتبہ شروع میں جو وحی دی گئی، کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اے محمد ہم نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ طاقت استعمال کر کے لوگوں کو کہو کہ تم کلمہ پڑھو نہیں تو تمہارا یہیں پر صفایا کر دیں گے. آپ نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے پیغام رکھا لوگوں کے سامنے. اے لوگوں، لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا، کہو یہ کلمہ پڑھ لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. محمد رسول اللہ نے یہی کہا. ان میں سے آپ کی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے مشرف باسلام ہوئی عورتوں میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق آپ کے بہت پرانے دوست تھے، پرانے دوست. بتائیے بھاگوت جی، آپ کو یہ میں بتاتا ہوں اس لیے آپ نے بولا ہے کہ مسلمان کٹر
शरीयत को मानते। इस्लाम में कट्टरता नहीं है। इस्लाम में कट्टरता होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह यूं नहीं कहते कि लोगों तुम्हारे घर के करीब कोई पड़ोसी है तो उस पड़ोसी को तुम परेशान मत करना। अगर इस्लाम कट्टरता को की दावत देता तो मोहम्मद यूं नहीं कहते कि तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान हो, मर्द हो, औरत हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, उसका तुम ख्याल रखना, उसको तकलीफ मत देना। A person will not enter the paradise whose neighbor। आप इंग्लिश जानते हैं, भागवत जी मैं जानता हूं, मेरी मुलाकात जब आपसे हुई थी। You told me in English language, yes, you have spoke with me in English language before 4 years, 5 years back, I think. I remember at that time, at that moment, in the flight when I was going to Goa at that time, I spoke. उनके साथ बात हुई थी तो इंग्लिश में आपने बोला था, तो क्या मतलब है इस हदीस का बताओ। आप जानते हो ना इस हदीस, आप इंग्लिश जानते हो। A person will not enter the paradise whose neighbor, जिसका पड़ोसी, neighbor पड़ोसी को बोलते हैं, is not safe। अगर कोई मुसलमान है, उसका पड़ोसी उस मुसलमान के जुल्म से महफूज नहीं है। A person will not enter the paradise, वो मुसलमान जन्नत नहीं जाएगा। अगर इस्लाम कट्टरता को दावत देता तो अल्लाह के नबी की इस हदीस का क्या मतलब है? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। A Muslim does not harm to another person, to another Muslim, towards a fellow Muslim, towards a fellow human being, towards a fellow people। क्या मतलब है इसका? इस्लाम मुसलमान वो है जिसके हाथ पैर से दूसरे मुसलमान, दूसरे इंसान महफूज हो, उसको कोई तकलीफ ना हो। इस्लाम का ये मतलब नहीं है कि कट्टरता, इस्लाम में सख्ती है, इस्लाम में तशद्दुद है। अभी 2-3 दिन पहले भाषण दिया उन्होंने एजेंडा दिया इस देश के लोगों को, ऐ लोगों, इस्लाम कट्टरता वाला मजहब है। अगर मुसलमान नहीं माने, मुसलमान ये ना समझे कि हम सबसे बड़े, उनके अल्फाज यही है, कुछ दिनों के इंटरव्यू 2-3 दिन पहले की बात, इस मुसलमान ये ना कहे कि हम बड़े हैं इस देश में। हम बड़े नहीं हैं हुजूर, गुरुजी आप ही बड़े हैं। आप कुर्सी पर रहिए, आपका प्राइम मिनिस्टर, आप अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर बैठाइए। अभी जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं ये वहीं आरएसएस से ही निकल कर आए। हम तो बल्कि दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको सन 2050 तक नहीं, सन 2050 नहीं बल्कि सन 2090 तक बैठे रहें, वहीं पर रहे, वहीं पर खाएं, वहीं पर पिएं, सब कुछ उनका कुर्सी पर हो, सब कुछ वहीं पर रहें। हमको कुर्सी नहीं चाहिए, हमको कुर्सी से कोई लेना देना नहीं। हमको क्या चाहिए? हमको हमारा कुरान पर अमल करने की आज़ादी चाहिए, जो हमको हमारे देश के कानून ने दिया है, हमारे देश के कानून ने दिया है। आप अपने मज़हब पर अमल कीजिए, हम अपने मज़हब पर अमल करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षतः, आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए। वो भी कैसे? धर्म की रक्षा छुरी चाकू से नहीं होती। धर्मो रक्षति रक्षतः, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। रक्षा किसकी की जाती है? जो चीज नजर आए। ये